بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ یہ 163 سال پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو جلدی امیر ہونے کی بہت جلدی تھی۔ عام طور پر جن کو ایسی جلدی ہوتی ہے وہ ہر قسم کی اخلاقیات، غیرت انسانی، شرم و حیا، ایمان اور عزت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر امیری کا یہ شارٹ کٹ طوائفوں کے کوٹھوں سے شروع ہو کر طاقتوروں کے اسطبل کا سائز تک بنا دیا کرتا ہے۔ تب ایسے شخص کے لیے عورت کی دلالی اور قوم سے غداری کوئی شرم کی بات نہیں رہ جاتی۔ 163 سال پہلے بھی کچھ ایسے ہی جلدی والے تھے جو زمینوں کے لالچ، مالدار بننے کے شوق اور خطاب و انعامات کے لالچ میں انگریزوں کے کتے بننے پر تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے قوم سے نمک حرامی اور غداری کی ایسی مثالیں رقم کیں کہ میر و جعفر و میر و صادق ان کے سامنے پانی بھرتے دکھائی دیے۔ اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی۔ 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز نے بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ مقامی ہندوستانیوں پر حکومت کی۔ جن کے ملک پر قبضہ کیا انہی کے جوتے ان کے سر پر مار کر ان کو کنٹرول کیا۔ ہندوستانیوں کی زمینیں چھین کر دوبارہ ان میں اس طرح تقسیم کی گئیں کہ جو اپنی قوم کے ساتھ غداری کر کے ان کو اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا، انگریز ان کے حوالے وسیع رقبے اور گاؤں کے گاؤں الاٹ کر دیا کرتے۔ انگریز کے کون سا باپ کی زمین تھی، وہ تو ان غداروں کے بل بوتے پر یہاں آئے تھے اور پھر انہی کے ذریعے اپنا تسلط قائم کیے رکھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ سبھی بڑے بڑے غدار مسلمان تھے اور موجودہ پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ جب پاکستان بنا تو یہ گندگی بھی پاکستان کے حصے میں ہی آ گئی اور انگریز کے ریڈی میڈ زمیندار یعنی دلالی کے ذریعے غیرت کا سودا کرنے والے نئے ملک پاکستان میں بھی اسی طرح خدا بن کر انسانوں کے سروں پر مسلط ہو گئے۔ 163 سال پہلے جب برصغیر کی اقوام نے انگریز کی غلامی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک بھرپور جنگ کا آغاز کیا تو یہ مقامی غداروں کے لیے ایک طرح سے گولڈن چانس ثابت ہوا۔ یہ جنگ بالکل کامیاب ہو جاتی اور انگریز یہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن ایسے میں غداروں کے یہ خاندان انگریز کی مدد کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور پھر انہی کی وجہ سے انگریز نے ہاری ہوئی جنگ جیت لی۔ انگریزوں کی اس جیت نے بعد میں اسلام، مسلمانوں اور دیگر اقوام کو جو نقصان پہنچایا اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ انگریزوں نے سب سے پہلے جہاد کا توڑ کرنے کے لیے مرزا قادیانی ایجاد کیا، جس کے خاندان نے پہلے تو جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کی غلامی کا ٹھیک ٹھاک حق ادا کیا، جس کے بارے میں غلام قادیانی کی کتابوں میں بڑے فخریہ انداز میں ذکر بھی کیا ہے۔ خود کو ملکہ برطانیہ کا نمک خوار کہا۔ میں نے 7-8 سال پہلے اسی موضوع پر ایک تحریر لکھی تھی۔ ان دنوں ایک پروفیسر صاحب نے ایک مقالہ لکھ کر اس پر ڈگری حاصل کی تھی۔ پروفیسر صاحب کا مقالہ صرف پنجاب کے غدار خاندانوں کے متعلق تھا جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انگریز کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے غداری کے ریکارڈ قائم کیے اور اس کے عوض انگریزوں سے اچھا خاصا انعام و اکرام حاصل کیا جو روپے، پیسے، زمینوں اور خطابات کی شکل میں تھا۔ غدار تو اس زمانے میں دوسرے صوبوں میں بھی تھے جنہوں نے لالچ میں آ کر جنگ آزادی کے مجاہدین کو شہید کیا، مجاہدین کے خلاف مخبری کر کے ان کو پکڑوایا اور انگریز سے مروایا۔ آج فی الحال پنجاب کے بڑے بڑے زمیندار خاندانوں کی کہانی سناتا ہوں، باقی صوبوں والوں کی باری پھر صحیح۔ سب سے پہلے ہم اپنے موجودہ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے بزرگوں کا حال سناتے ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کے خاندان میں اس زمانہ میں بھی ایک گدی نشین ہوا کرتے تھے جن کا نام بھی مخدوم شاہ محمود قریشی تھا۔ وہ رشتے میں وزیر خارجہ صاحب کے لکڑ دادا تھے، یعنی ان کے باپ کے دادا تھے۔ اس دور میں پنجاب کے علاقے گوگیرا کے نواحی قصبے جھامرا میں ایک ببر شیر مجاہد پیدا ہوا جس نے انگریز کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ اس کا نام رائے احمد خان کھرل تھا۔ یہ ایک بڑا زمیندار تھا لیکن اس نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس کے ساتھیوں میں مراد فتیانہ، شجاع، بدرو، مکھ وینی وال اور سارنگ شامل تھے۔ احمد خان کھرل کی مقبولیت بڑھی تو انگریزوں کو ڈر پیدا ہوا کہ ان کے مقامی سپاہی جلد یا بدیر احمد خان کھرل سے جا ملیں گے۔ اس لیے 10 جون 1857 کو ملتان چھاؤنی میں پلاٹون نمبر
69 کو بغاوت کے شبہ میں نہتہ کیا گیا اور پلاٹون کمانڈر کو معدہ سپاہیوں کے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا۔ آخر جون میں بقیہ نہتے پلاٹون کو شبہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں فارغ کیا جائے گا اور تہہ کر دیا جائے گا۔ سپاہیوں نے بغاوت کی اور تقریباً 1200 سپاہیوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاؤنی کے درمیان پل شوالا پر دربار بہاؤالدین ذکریہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور 300 کے قریب نہتے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ کچھ باغی دریائے چناب کے کنارے شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ انہوں نے دربار شیر شاہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ علی محمد اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور ان کا قتل عام کیا۔ مجاہدین نے اس قتل عام سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا دیں۔ کچھ لوگ دریا میں ڈوب کر جان بحق ہو گئے اور کچھ لوگ پار پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پار پہنچ جانے والوں کو سید سلطان احمد کتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیر والا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ جلال پور پیر والا کے موجودہ ایم این اے دیوان عاشق بخاری انہی کی آل میں سے ہے۔ مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کورنگا کی طرف نکل گئی، جسے میر شاہ آف حویلی کورنگا نے اپنے مریدوں اور لنگڑیال، ہراج، سرگانہ، ترگڑ سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا اور چن کر شہید کر دیا۔ میر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پردادا کا سگا بھائی تھا۔ اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید کرنے پر 20 روپے نقد یا 1 مربع اراضی عطا کی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 1857 کی جنگ آزادی کے کچلنے میں انگریزوں کی مدد کے عوض مبلغ 3000 روپے نقد، جاگیر، سالانہ معاوضہ مبلغ 1780 روپے اور 8 چاہات جن کی سالانہ جمع 550 روپے تھی بطور معافی دوام عطا ہوئی۔ مزید یہ کہ 1860 میں وائسرائے ہند نے بیگی والا باغ عطا کیا۔ مخدوم آف شیر شاہ مخدوم شاہ علی محمد کو دریا چناب کے کنارے مجاہدین کو شہید کرنے کے عوض وسیع جاگیر عطا کی گئی۔ لمبے مضمون سے کچھ دوست گھبرا جاتے ہیں، اس لیے اس کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ اگلے حصے میں باقی بزرگ گدی نشینوں کے کارنامے بیان کرتا ہوں۔ آپ وہ بھی تحریر جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، یا میں آپ کو سینڈ کر دوں گا یا پھر اس پر بھی ویڈیوز بنا دوں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔